السلام علیکم۔ دو مسافر اور ایک اللہ والے کا قصہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کابل میں دو غریب آدمی رہا کرتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ مشکلات اس قدر زیادہ تھی کہ پہننے کو کپڑے تک نہیں تھے، بس جو میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے وہ ہی تھے۔ وہ دونوں سارا دن کابل کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا، جس سے کم از کم ان کا پیٹ تو بھر جاتا۔ ایک دن وہ اسی طرح گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ اس شہر میں اب ہمارے لیے کچھ نہیں بچا، شاید ہمارے لیے قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمیں غزنی چلا جانا چاہیے۔ وہ سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے، سنا ہے وہ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے، ہمیں وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کر کے سلطان محمود غزنوی سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی مدد کی درخواست اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اسی طرح سے شاید ہمارے دن پھر جائیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہمیں غزنی کے سفر کے لیے صبح سویرے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن وہ دونوں سفر پر نکل پڑے۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے کرتے وہ ایک میدانی علاقے میں پہنچے۔ یہاں انہیں ایک اور شخص مل گیا تھا، وہ بھی بہت غریب تھا مگر وہ بہت نیک اور اللہ والا تھا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، بھائیو، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری ایسی کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں سفر کرنے پر مجبور کر دیا، اور تم کہاں اپنی آرزویں اور خواہشات پوری کرنے جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں مسافروں نے کہا، بھائی، ہماری قسمت کا ستارہ بجھ چکا ہے۔ کابل میں ہم نے بہت قسمت آزمائی کی مگر ہم نے صرف وقت ہی برباد کیا اور کابل ہمیں راس نہیں آیا۔ اسی وجہ سے ہم نے غزنی شہر جانے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم سلطان محمود غزنوی کے پاس جائیں گے، سنا ہے وہ بہت نیک اور رحم دل انسان ہے، اور ان کے محل کے دروازے ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اور وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ یہ سب بتانے کے بعد ان دونوں مسافروں نے اس آدمی سے پوچھا، اچھا اب ذرا تم بھی بتاؤ کہ تم کس مقصد کے لیے سفر پر نکلے ہو؟ اس نیک شخص نے جواب دیا کہ میں ایک امیر شخص تھا، میرے پاس بہت جائیداد اور مال و دولت تھا، لیکن اب میرے پاس کوئی جائیداد اور مال و دولت نہیں ہے۔ شاید میرے اچھے دن ختم ہو گئے ہیں اور میں اچھے دنوں کی تلاش میں سفر پر نکلا ہوں، مگر مجھے سلطان محمود غزنوی سے کوئی امید نہیں ہے، بلکہ اس سے امید ہے جس کے دروازے سے سلطان محمود غزنوی جیسے ہزاروں بادشاہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ سفر پر چل پڑے۔ وہ غزنی شہر پہنچ گئے۔ غزنی پہنچ کر انہیں ایک کھنڈر نما گھر نظر آیا اور ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات اسی کھنڈر نما گھر میں بسر کی جائے۔ وہ تینوں اس کھنڈر نما گھر کے اندر چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر باتیں کرنے لگے، اور اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے دو خادموں کے ساتھ بھیس بدل کر چاندنی رات کا لطف محسوس کرنے کے لیے گلیوں میں ٹہل رہا تھا، اور چلتا چلتا اسی کھنڈر کے پاس آ گیا جہاں وہ تینوں مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو اس کھنڈر سے لوگوں کے بولنے کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی اور وہ کھنڈر میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ تین آدمی بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے اور کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دونوں مسافروں نے کہا
کہ ہم کابل شہر سے آئے ہیں، ہم پر غربت اور تنگ دستی نے ڈیرے جما رکھے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اپنی غربت سے تنگ آ کر اس دنیا کے نشیب و فراز میں گھوم رہے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ تم ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے کہا اگر آپ نے اپنی خواہشات مجھے بتائیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ ایک نے جواب دیا میں ایسا شخص تھا جس کے پاس بے انتہا دولت اور جائیداد تھی، دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت جاتی رہی، اگر کہیں سے مجھے 10,000 دینار مل جائیں تو اپنا کاروبار شروع کر دوں اور دوبارہ امیر بن جاؤں۔ کابل کا دوسرا مسافر بولا میں ایک بد قسمت انسان تھا اور قسمت نے مجھے امیر بنا دیا۔ میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا۔ میری بیوی کے نصیب سے جیسے دولت کی مجھ پر بارش ہونے لگی۔ میرا ایک عالیشان گھر بھی تھا جس میں خادمائیں تھیں جو میری اور میری بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور اسی دن وہ انتقال کر گئی۔ اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اس حال تک پہنچ گیا اور اب تو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں سلطان محمود غزنوی کے شہر میں اس امید سے آیا ہوں کہ شاید سلطان مجھے اپنے محل کی کوئی خوبصورت کنیز دے دیں جس سے میں شادی کر لوں۔ ہو سکتا ہے میری قسمت دوبارہ جاگ اٹھے اور پھر میں خوشی خوشی اپنے ملک واپس لوٹ جاؤں گا۔ اب سب کی نظریں اس سیدھے اور نیک انسان کی طرف تھیں جو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی طرف چہرہ کیا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا میں اپنی تمام خواہشات صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سلطان نے اس نیک شخص سے کہا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ پھر اس شخص نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا اگر اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا ہے اور تم اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو تو اللہ کے فضل سے بس میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرا ہر عمل اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی بات سن کر تھوڑا سا حیران ہوا مگر پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب انہوں نے سلطان کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ شخص تو وہی ہے جس سے کل ان کی کھنڈر میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہے تھے کہ شاید سلطان ان پر غصہ کرے گا۔ سلطان نے ان تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا اور سلطان نے کہا اب بتاؤ تم لوگوں کی کیا خواہشات ہیں؟ کابل کے دونوں مسافروں نے اپنی اپنی وہی خواہشات ظاہر کر دی جو انہوں نے کل سلطان کو بتائی تھی۔ سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس لڑکے نے سلطان سے کہا سلطان اگر میں آپ کی بادشاہت مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ سلطان بولا ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ اجنبی بولا کہ تم میری خواہش پوری نہیں کر سکتے، مجھے یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کر دیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے اللہ نے کچھ نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔
سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص اس سے کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، مگر سلطان کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آخر تھک ہار کر سلطان نے حکم دیا کہ جس شخص نے عورت کی خواہش کی تھی اسے محل کی سب سے خوبصورت کنیز دے دی جائے، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے کے سکوں سے بھرے 2 تھیلے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ ان تھیلوں کی وجہ سے بہت تھک گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اسی نیک آدمی سے کہا، بھائی میں بہت تھک گیا ہوں، تم میرے تھیلے اٹھا لو گے؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اور اس نے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ سلطان کے ایک خوشامدی وزیر نے کہا، سلطان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی توہین ہی ہے اور آپ کی توہین کی سزا موت ہے۔ سلطان جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور ان تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تینوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور سونا ہو اسے چھوڑ کر جو خالی ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے پاس لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت وہ سونے کے تھیلے اسی نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے۔ جلاد اسی خالی ہاتھ انسان کے پاس آیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے دوسرے مسافر نے جب یہ دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف نیک انسان کو بھی معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی۔ جب جلاد اس شخص کا سر لے کر سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے بہت غور سے اسے دیکھا اور کہا، بے وقوف آدمی، یہ وہ نہیں ہے جس کا سر لانا تھا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلوایا اور بولا، اب تم جاؤ اور جس کے پاس سونا ہے اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد وہاں سے روانہ ہوا۔ اس بار اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کابل کا وہ آدمی جو مارا گیا تھا، دوسرے آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ چلتے چلتے بولا، بھائی میرا دوست تو مارا گیا لیکن اس کے سونے کا اس کے بعد میں مالک ہوں، کیونکہ ہم دونوں دوست ہیں اور میں کابل میں اس کے ساتھ رہتا تھا، تو تم یہ سونا مجھے دے دو۔ اس نیک آدمی نے فوراً دونوں تھیلے اسی شخص کے حوالے کر دیے۔ اب منظر یہ تھا کہ اجنبی شخص دوبارہ خالی ہاتھ تھا اور سونا دوسرے مسافر کے پاس تھا جو اپنے ساتھ کنیز کو بھی لے کر چل رہا تھا۔ اتنے میں جلاد وہاں پہنچ گیا اور دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے اور دوسرے کے پاس دونوں سونے کے تھیلے ہیں۔ جلاد نے فوراً دوسرے مسافر کو مار دیا اور اس کا سر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب سلطان نے مرنے والے کا سر دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا کہ یہ آدمی بھی غلطی سے مارا گیا ہے۔ سلطان نے کچھ دیر غور کیا تو اسے سمجھ آیا کہ اللہ کا فضل اس نیک انسان کی راستے میں حفاظت کی دیوار ہے جس نے اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچنے سے روکا ہوا ہے، ورنہ ایک ہی وقت میں ایسا اتفاق نہیں ہوتا۔ اس بار سلطان نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا، اس نیک انسان کو بہت عزت کے ساتھ میرے دربار میں واپس لے آؤ۔ خادم فوراً روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص دربار میں داخل ہوا، سلطان اپنے تخت سے اٹھا
اور اس شخص سے پوچھا بتاؤ تمہارے ان دو ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا کہ سلطان کا اقبال بلند ہو، جس نے سونا مانگنے والے کو سونا دیا اور کنیز مانگنے والے کو کنیز دی، مگر بدلے میں ان کی جان ہی لے لی۔ اجنبی شخص کی یہ بات سن کر سلطان کانپ اٹھا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے نم آنکھوں سے پوچھا کہ اے نیک انسان، مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے غضب سے بچا لے؟ نیک آدمی نے جواب دیا تمہیں سب سے پہلے سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ کچھ رقم تم ان دونوں مسافروں کے گھر والوں کے لیے بھیجو، جس سے کم از کم وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ پھر سلطان نے کہا میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی کوئی ایک خواہش بتائیے اور مجھے اسے پورا کر کے خوشی ملے گی۔ اس نیک آدمی نے دیکھا کہ سلطان پشیمان ہے تو اس نے کہا میں ایک بنکر کا کام کرتا تھا اور میرا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ مجھے دولت کی کمی نہیں تھی۔ اگر آپ مجھے ایک چھوٹی سی دکان کھول دیں، میں اللہ کے فضل سے اپنا کاروبار شروع کر دوں گا اور پھر آپ کے پیسے واپس دے دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم دے دیا اور اس کے بعد سلطان نے کہا اے نیک انسان، میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ اس نیک آدمی نے کہا جی بولیں۔ سلطان نے کہا پہلی یہ کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے، اور دوسری یہ کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو لوگ بے گناہ مر گئے اللہ مجھے ان کی طرف سے معاف کر دے، اور تیسری گزارش یہ کہ آپ ہر جمعہ کے دن میرے پاس آیا کریں گے تاکہ مجھے آپ سے سیکھنے کا کچھ موقع مل سکے۔ اس نیک انسان نے محمود غزنوی کی تینوں خواہشات مان لی۔ اس کے بعد اس نیک انسان نے سخت محنت کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا اور دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ وہ اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا جس سے اسے بہت خوشی ملتی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز کہانی کو لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔